من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون. ذلك جزاء أعداء الله النار لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون. وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين. صدق الله العظيم. حضرات، جیسے کہ آپ واقف ہیں اور ابھی اعلان کیا جا چکا ہے، آج محفل اقبال شناسی کی 954ویں نشست جامع مسجد عالیہ گن فاؤنڈری کے کانفرنس ہال میں منعقد ہو رہی ہے، اور یہ آج کی تاریخ 26 سپٹمبر 2018، 15 محرم الحرام 1440 ہجری، اور آج کے مقرر صاحب سے آپ اچھی طرح سے واقف ہیں۔ پروفیسر مجید بیدار تعارف محتاج نہیں ہیں، اس لیے کہ ان کے کئی ادبی کارنامے ہیں، خود وہ بڑے عہدے پر رہے ہیں، انجمن عثمانیہ یونیورسٹی کے اردو ڈپارٹمنٹ کے صدر بھی رہ چکے ہیں، اور پھر ان کے جو مضامین ہیں، تحریرات ہیں، ان کو نہ صرف حیدرآباد کے پیپرز نمایاں طور پر شائع کرتے ہیں بلکہ بیرونی شہر کے بھی مضامین سالوں میں شائع ہوتے ہیں۔ اور ہماری خوش قسمتی ہے کہ آج کے اس دور میں جب کہ شعر و ادب سے کافی بے اعتنائی برتی جا رہی ہے، ہماری محفل میں ایسے حضرات بیٹھتے ہیں جو قدرداں ہیں ہمارے اس تاریخی ورثے کا، جس کو کہ ہم ادب اور شاعری کی شکل میں محفوظ کیے ہوئے ہیں۔ مجھے یہ بھی چندہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہمارے 954ویں نشست، آپ اندازہ لگائیے کہ 20-22 سال پہلے 45 نشستیں ہر سال ہوتی ہیں، محرم میں نہیں ہوتی، رمضان میں نہیں ہوتی، اور کبھی تہوار آ جائے یا کوئی ناگہانی صورتحال، فائرنگ ہو جائے یا کچھ کرفیو ہو جائے وغیرہ، تو 45 نشستوں کے معنی 10 سال کے 450۔ اب آپ ہی اندازہ لگائیے کہ یہ آپ کی جو نشست ہے 954ویں نشست، یعنی 450 کے حساب سے 20 سال 900 پہ کمپلیٹ کر لیے آپ۔ تو یہ سب آپ کے تعاون کا نتیجہ ہے، یہ کسی کے لیے طور امتیاز نہیں ہے، بلکہ ایسے دور میں جب کہ ہم دین سے بے اعتنا ہیں، اردو ادب اور اردو شاعری بلکہ اردو مادی زبان سیکھنے میں بھی ہمارے بچے پیچھے ہیں، کہ ان محافل کو آپ نے زندہ رکھا ہے۔ میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا، البتہ اتنی گزارش کروں گا کہ جس وقت محفل ختم ہوگی اس وقت اختتام پہ دعا ہوگی، اور وہ دعا جو ہے ہمارے ایک مشہور معروف حیدرآباد کے نامور پروفیسر ڈاکٹر شمشاد یہاں پر ہر مہینہ تشریف لاتے ہیں، ان کا آپریشن ہوا ہے 1-2 دن قبل، اور ہم ان کے لیے دعا کریں گے۔ اسی طریقے سے ایک پروفیسر منظور عالم ہیں جو کشمیر یونیورسٹی کے بھی وائس چانسلر رہے ہیں، اور انہوں نے یہاں عربی تعلیم کے لیے بہت سی خدمات انجام دی ہیں، وہ بھی فریش ہیں، ان کے لیے بھی دعا ہوگی، عذرائے کرم ان کی دعا میں شریک رہیں گے۔ میں اگلے ہفتے کے
اعلامیہ نہیں آنے کی وجہ بتلاؤں آپ کو کہ وہ ان کا مشین خراب ہو گیا ہے. البتہ وہ کوئی زیراکس کاپیز لا لیے ہیں، اس سے میں استفادہ کرنے کے لیے کہوں گا آپ سے. اور وہ جو ہے کل تقسیم ہو جائیں گے، کل یعنی تو جمعہ میں آپ کو مل جائیں گے اگلے محافل کے ہمارے جو کچھ بھی پروگرام ہیں. تو میں گزارش کرتا ہوں مجید بیدار صاحب سے، آج کے مخرج صاحب سے، کہ وہ ہمیں اپنے زرین خیالات سے استفادے کا موقع دے اور شہر نشین پر تشریف لائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ 20 سال سے منعقد ہونے والے اقبال فہمی کے کلاسز کے ہم آگے بڑھتے ہوئے سلور جوبلی کی طرف جا رہے ہیں. کسی بھی ادارے کے لیے یا کسی بھی انجمن کے لیے اس قسم کا کام بڑا اہم ہوتا ہے. ہم نمبر دیتے ہیں یا سلور جوبلی گولڈ جوبلی کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم نے کچھ کیا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے جو صلاحیتیں ہم میں ودیت فرمائی ہیں اس کو دور تک پہنچانے کی ہماری ایک صحیح ہے. اقبال کا کلام، اقبال کی شاعری، اقبال کی نثر، اقبال کے نظموں اور غزلوں کا پس منظر پورا، چونکہ اسلامی تاریخ، اسلامی شریعت اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور اس کے ساتھ ساتھ عصر حاضر میں وہ طبقہ جو پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہے اور جو مسلمان کہلاتے ہیں، ان کی پستی کو دور کرنا علامہ اقبال کے کلام کا بنیادی مقصد ہے. انہوں نے اگرچہ اس دور کے مفکرین نے اقبال کے بارے میں بہت سی غلط فہمیاں پھیلائیں اور بعض نے تو یہاں تک لکھ دیا کہ وہ زیر زبر پیش کا شاعر ہے، بعض نے یہ لکھ دیا کہ جو ہے مخصوص مزاج کا شاعر ہے. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ 19ویں صدی کے آغاز کے ساتھ جس تصور کو ساری دنیا میں اہمیت حاصل ہو گئی تھی اور یہ سمجھا جا رہا تھا کہ مذہب افیون ہے اور اسلامی نظریات کا خاتمہ ہو چکا، اب ساری دنیا میں ایک ایسا طریقہ عام ہو رہا ہے جو کمیونسٹ نظریات کا حامل ہے. روس کا وجود اور اس کے توسط سے ساری دنیا میں اشتراکیت کی دھوم کے پس منظر میں یہ سمجھا گیا تھا کہ اب مذہب کا چل چلاؤ ہے اور ساری دنیا پہ اشتراکیت چھانے والی ہے. ادب سے وابستہ لوگوں نے اشتراکیت کو اختیار کر لیا، کمیونسٹ نظریات کو اختیار کر لیا، جس کے نتیجے میں علامہ اقبال کی رحلت سے 2 سال پہلے ترقی پسند مصنفین اور انجمن ترقی پسند تحریک کی بنیاد پڑی. حاضرین کرام، اقبال کا دور ایک ایسا دور ہے جسے در حقیقت دور ابتلا کہا جائے تو بے جانا ہوگا، کیونکہ علامہ اقبال کی زندگی میں 2 اہم جنگیں، پہلی جنگ عظیم، دوسرے جنگ عظیم کا سلسلہ جاری رہا. ہندوستان میں جد و جہد آزادی تیز تر ہو چکی تھی. اس کے علاوہ یہ سمجھا جا رہا تھا کہ ہندوستان اگر آزاد ہو جائے، کیونکہ 1938 میں علامہ اقبال نے اس دنیا سے کنارہ کشی اختیار کی، آزادی کا موقع اور آزادی کا جشن کو دیکھنا نصیب نہیں ہوا، لیکن یہ تصور کیا جا رہا تھا کہ اگر ہندوستان آزاد ہوگا تو ہندوستان کی دوسری بڑی اکثریت جو مسلمانوں کی ہے، اور اس دور میں یہاں کے سب سے بڑے آزادی کے سورما جنہوں نے کہا تھا اگر ہندوستان میں حکومت قائم کرنا ہے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جیسی حکومت قائم کی جائے. تو نظریات یہ بتا رہے تھے کہ تبدیلی آئے گی، تبدیلی کے توسط سے اسلام کا نہ صرف شہرہ ہوگا بلکہ اسلام پر عمل کرنے والوں کو بھی سہولتیں حاصل ہوگی. لیکن جو بھی حالات ہے اس دور کا اس دور سے تقابل کیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ اس دور میں شاعری ادب کو بڑا عروج حاصل تھا، اور اقبال نے پہلی مرتبہ شاعری کو
تصوف کی دنیا سے نکال کر عمل کی دنیا کی طرف راغب کیا تھا، اور شاعری عام طور پر اردو کی اس میں حسن و عشق کی باتیں ہوتی، گل و بلبل کی باتیں ہوتی۔ اقبال نے ان خیالات سے ہٹ کر اسلامی فکر کو اپنی شاعری میں سمینے کا ایسا کارنامہ انجام دیا کہ ان کے دور سے لے کر اب تک پھر کوئی دوسرا اقبال پیدا نہ ہو سکا۔ یہ اقبال کا شاعری کا کارنامہ ہے۔ اقبال نے سب سے پہلے مسلمانوں کو جگانے کی کوشش کی۔ آپ جانتے ہیں وہ دور کس قسم کا دور تھا، مسلمان کس قسم کی لعنتوں میں مبتلا تھے، سود خوری تھی، اور اس کے علاوہ جاگیردارانہ نظام کا بہت بڑا حصہ مسلمانوں کی زندگی کا حاصل بن گیا تھا۔ وہ رسومات، وہ توہمات جس کو اسلام نے کبھی اجازت ہی نہیں دی، لیکن مسلمانوں نے اختیار کر لیا تھا اور سمجھتے تھے یہی اسلام ہے، یہی مذہب ہے، اور مختلف قسم کی ایسی چیزیں جس کا دور دور تک بھی اسلام کی تاریخ سے، اسلام کی شریعت سے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے کوئی ربط نہ ہو، وہ اختیار کر کے سمجھتے تھے کہ ہم دین پر قائم ہیں۔ یہ ماحول تھا، اور جیسے میں نے بتایا کہ پہلے ہی کمیونزم کا دورہ اور یورپ کے پس منظر میں یہ سمجھا جانے لگا تھا کہ یورپ اب مشرق پر چھا جائے گا۔ ایسے دور میں حالی جو اقبال سے پہلے تھے، 1912 میں ان کا انتقال ہوا۔ علامہ اقبال 1905 میں یورپ کی سرزمین سے علم و تبحر کی جولانیوں کو حاصل کر رہے تھے۔ علم و تبحر کا وہ انداز جو انہیں مشرق سے ملا تھا، اس کا تقابل مغرب سے کر رہے تھے۔ ایک بہت اہم بات یہ ہے کہ آدمی اگر ایک طرفہ ہو جائے تو صحیح فیصلہ نہیں کر سکتا۔ علامہ اقبال نے مشرقی شعریات، مشرقی لفظیات، عربی، فارسی اور دوسری زبانوں کی ادبی خصوصیات کا مطالعہ کر لیا تھا، اور وہ یہ چاہتے تھے کہ مغرب کی زندگی، مغرب کی عیش پرستی، مغرب کی آزاد پسندی اور مغرب کی عورت کو دی جانے والی سہولتوں کا وہ مطالعہ کر کے کوئی ایسی چیز پیش کریں کہ جس کے توسط سے نہ صرف اسلام کا بول بالا ہو، بلکہ اسلام کی تاریخ کی وہ باتیں جو اذکار رفتہ سمجھی جا رہی تھیں ان کو دوبارہ زندہ کیا جائے۔ حاضرین کرام، وہ دور ایسا تھا کہ انگریزوں کی حکمرانی تھی۔ ہندوستان میں سب سے بڑی سیاسی جماعت کانگریس وجود میں آ چکی تھی، اور اس کے متبادل ایک اور مسلم لیگ کا وجود تھا، اور اس وقت RSS اور بہت سی دوسری سیاسی جماعتیں اس تگ و دو میں لگی ہوئی تھی کہ ہندوستان میں اگر حکمرانی ہو تو ہندو مت کی حکمرانی ہو۔ ایک تناؤ کا ماحول، اس وقت فسادات بھی شروع ہو چکے تھے۔ اقبال نے اپنی شاعری کے توسط سے استفادہ کیا۔ کہا یہ جاتا ہے کہ اردو شاعری میں مولانا حالی نہ ہوتے اور اکبر الہ آبادی نہ ہوتے تو شاید اقبال کی شاعری اتنی بلند شاعری نہ ہوتی۔ انہوں نے کئی جگہ اقرار بھی کیا ہے۔ حالی نے قومی نظریات پیش کیے، اور اس وقت جبکہ مشرقی تہذیب اور مغربی تہذیب کا تناؤ تھا، ہندوستان میں اگر کوئی انگریز کسی جگہ سے پانی پی لیتا تو وہ مٹکا پھوڑ دیا جاتا تھا، یہ تصور کیا جاتا تھا کہ یہ انگریز ہے، یہ بد جانور کا گوشت کھاتا ہے، اس کی لگی ہوئی چیز ناپاک ہے۔ یہ ماحول تھا۔ اگر کوئی مسلمان کیپ پہن لے، شوز پہن لے اور ٹائی لگا لے تو اس کو اپنے خاندان سے، برادری سے باہر کر دیا جاتا تھا۔ اس قسم کے ماحول میں اقبال نے اپنی شاعری کے مختلف نکات پیش کیے۔ حالی نے اس دور میں کہہ دیا تھا، حالی نے یہ بات کہی ہے کہ اسی بات کو اقبال نے آگے بڑھا کر وہ فلسفہ تیار کیا جس میں مشرق اور مغرب کے تصادم کے بجائے
مشرق اور مغرب کے احسن خیالات کو لے کر اسلام کو آگے بڑھانے کی کیفیت ہم کو ظاہر ہوتی ہے۔ ان کا جو شعر جو زبان زد خاص و عام ہے، مشرق سے حذر کرنا مغرب سے حذر کر، فطرت کا تقاضا ہے کہ ہر شب کی سحر کر۔ دنیا میں انسان کو بھیجنے کے کئی مقاصد بتائے گئے۔ علامہ اقبال نے اسلامی روح سے اخذ کر کے یہ ثابت کیا کہ دنیا میں انسان کو بھیجنے کا بنیادی مقصد ہی یہی ہے کہ کلمہ لا الہ کو بلند کرے، ایک خدا کی پرستش کرے اور دنیا کی طاقتوں پر بھروسہ کرنے کے بجائے خداوند قدوس کی ذات واحد پر بھروسہ کرے، جس کو وحدانیت کہتے ہیں۔ یہ فلسفہ مغرب میں پھیل نہیں پایا تھا کہ مغرب میں ایک اہم بات 1905 کے بعد افغانستان کے نصاب کی ترتیب کے لیے ہندوستان سے حضرت سید سلیمان ندوی صاحب کو اور پاکستان سے علامہ اقبال کو اور ایک صاحب 3 اشخاص کو مدعو کیا گیا وہاں کا سلیبس بنانے کے لیے، نصاب بنانے کے لیے۔ اس نصاب میں مشرقی اور مغربی تعلیم کا اور مشرقی فلسفے اور مغربی فلسفے کا اندراج ہونا چاہیے یا نہیں، یہ 1905 کی بات ہے۔ اور ہم آگے بڑھتے ہیں تو حیدرآباد شہر میں جب نظام نواب میر محبوب علی خان کا 1911 میں انتقال ہوا تو نواب میر عثمان علی خان نے 1912 میں کسی اور کو نہیں، علی گڑھ سے شبلی نعمانی کو مدعو کیا تاکہ حیدرآباد کے جتنے مدارس ہیں، جتنے اس وقت تک جامعہ عثمانیہ کا قیام عمل میں نہیں آیا تھا اور یہاں صرف 2 کالجز تھے، ایک کالج جس کے قریب ہم بیٹھے ہوئے ہیں نظام کالج، دوسرا جاگیردار کالج، یہ دونوں کالجوں کا افیلیشن مدراس یونیورسٹی سے تھا۔ جامعہ نظامیہ دینی مدرسہ تھا۔ مشرقی علوم کو پڑھانے کے لیے جامعہ نظامیہ کے 150 سال مکمل ہو چکے، مگر مغربی علوم کو اور کون سے علوم کو پڑھانا چاہیے یا نہیں پڑھانا چاہیے، یہ ایک عجیب مرحلہ تھا۔ محکمے میں تھے اس وقت افغانستان کا نصاب علامہ اقبال کے ہاتھ سے بنا اور مولانا سید سلیمان ندوی کے ہاتھ سے بنا، اور حیدرآباد کا جو پرائمری سے لے کر ہائی اسکول اور جونیئر کالج تک کا جو نصاب بنا، اس کو بنانے والے علامہ شبلی نعمانی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے نصابات میں مشرقی تعلیم کے ساتھ مغربی تعلیم بھی۔ علامہ اقبال نے جو تعلیم حاصل کی تھی وہ عربی فارسی اور اس کے ساتھ فلسفے کی تعلیم، آج کے دور میں فلسفے کو پڑھنے والا کوئی نہیں، کیونکہ ہم نے توازن کھو دیا ہے۔ علامہ اقبال یہ چاہتے تھے کہ جدید علوم اور ٹیکنالوجی کے علوم میں اور مذہبی علوم میں توازن قائم کیا جائے۔ علامہ اقبال کی فکر کا بنیادی فلسفہ یہی تھا کہ وہ مغربی علوم اور مشرقی علوم میں توازن قائم کرنا چاہتے تھے۔ انہوں نے اپنے فلسفے کے ذریعے بتا دیا کہ جب تک ہم مغربی علوم سے بے نیاز رہیں گے ہماری ترقی ممکن نہیں۔ آج ہم اسلام کی تاریخ کا مطالعہ کریں تو پتہ چلتا ہے کہ ابتدائی 300 سالوں میں مسلمانوں نے جو چیزیں ایجاد کی وہ چیزیں پھر اس کے بعد ایک خلا ہے۔ آج ہم حج کو بھی جاتے ہیں تو ہمارا کوئی ملک جہاز بنانے والا نہیں ہے۔ آپ کو آب زمزم لانے کا موقع ملتا ہے، آب زمزم نکالنے کے لیے بھی امریکی کمپنیاں لگی ہوئی ہیں۔ کوئی مسلم ملک کی کوئی کمپنی آب زمزم نہیں نکالتی۔ تو آج ہم اس پسماندگی کا شکار کیوں ہیں؟ اس شکار کی وجہ یہ رہی کہ کم زیادہ سے زیادہ 100 سال تک ہم نے جدید علوم کو حاصل کرنے اور جدید علوم کے فیوضات کو اختیار کرنے کے معاملے میں لاپرواہی برتی۔ اس دور میں سر سید
مدرسۃ العلوم مسلمانوں نے علی گڑھ قائم کر چکے تھے، اور وہ یہ چاہتے تھے کیونکہ انگریزوں کے توسط سے جدید ٹیکنالوجی آ رہی ہے، ریلوے کا آغاز ہو چکا تھا، بسوں کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا، ورنہ ہندوستان میں سفر کے لیے وہی پرانی سواریاں تھیں، گھوڑوں پر، بیلوں پر، بنڈیوں پر جاتے تھے۔ تو اس ترقی کو دیکھتے ہوئے سر سید نے پہلی مرتبہ محسوس کیا کہ مغرب سے آنے والی وہ روشنی، مغرب سے آنے والی وہ ترقی جو مادی ترقی ہے، اگر دنیا میں انسان کو زندہ رہنا ہے تو روحانیت کے ساتھ ساتھ مادیت کو بھی لے چلنا پڑے گا۔ یہ فلسفہ ہندوستان میں سر سید نے دیا، اور سر سید کے حامی، سر سید کے ماننے والوں میں علامہ اقبال ایک تھے۔ انہوں نے یہ محسوس کیا کہ دنیا کے مختلف فلسفے، کیونکہ کارل مارکس کا نظریہ اس قدر عام ہو چکا تھا، پھر اس کے بعد ہندوستان میں ہی نہیں ساری دنیا میں جو دوسرا فلسفہ جو جنس پرستی کا ہے، سگمنڈ فرائیڈ نے وہ نظریہ پیش کر دیا تھا، پورے ادب پر سگمنڈ فرائیڈ کے نظریے کی دھوم تھی، کارل مارکس کے اشتراکی نظریے کی دھوم تھی۔ اس کے بعد کچھ ایسے تھنکر بھی پیدا ہوئے جنہوں نے بتا دیا انسان در حقیقت بندر کی اولاد ہے، وہ فلسفہ بھی تیزی سے چل رہا تھا۔ تو اقبال کے زمانے میں، اقبال کے دور میں جو یورپی فلسفے مغرب سے نکل کر مشرق پر اپنا اثر قائم کر رہے تھے، ان فلسفوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے تفصیل بتانے کا وقت نہیں ہے، مختصر سا وقت ہے۔ آج کل تو اثر اور مغرب کا وقت بہت مختصر ہوتا جا رہا ہے، تو کچھ اشارے دیتے ہوئے میں بتا رہا ہوں کہ علامہ اقبال کا دور ایسا دور ہے، لا مذہبیت عام ہو چکی تھی، خدا پرستی اور خود پرستی میں فرق باقی نہیں رہا تھا۔ ہر ادیب، شاعر اور ہر مفکر یہ سمجھتا تھا کہ میں کارنامہ انجام دے رہا ہوں، میری پرستش کرو۔ جنس پرستی عام ہو چکی تھی، اور سگمنڈ فرائیڈ کے نظریات کو اختیار کر لیا گیا تھا۔ اس دور میں جبکہ ہر طرف غیر اسلامی مزاج کو عام کرنے کے لیے یورپی سوچ اور فکر کے دھارے مسلمانوں کو مرغوب کر رہے تھے، ایسے وقت اقبال نے احساس دلایا کہ اسلام کا ماننے والا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں رہنے والا کسی سے مرعوب نہیں ہوتا، وہ صرف اور صرف خدا کی ذات کے سامنے اپنا سر جھکاتا ہے تو اس کو سر اٹھا کر ہی چلنا ہوگا۔ تو علامہ اقبال نے اپنی شاعری کے ذریعے تصور عشق، تصور فخر، تصور خودی، تصور تعلیم، تصور عورت، یہ تمام تصورات علامہ اقبال کی شاعری کے من جملہ خصوصیات میں شامل ہیں۔ حاضرین، آج کا معاشرہ دیکھیے کہ کس طرح عورت کو اس کے حدود سے نکال کر لامحدود مقابلے میں لایا جا رہا ہے، اس کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج ساری دنیا میں اگر دیکھا جائے کئی مسائل ہیں، سڑکیں بہہ کر چلی گئی ہیں، گڑھے پڑ گئے ہیں، اس پر کوئی مباحثہ ٹی وی پہ دکھائی نہیں دیتا، صرف مباحثہ ہو رہا ہے تو حلالہ کا مباحثہ ہو رہا ہے تو عورت کو امامت دی جانی چاہیے۔ یہ کیا ہے؟ عالمی سطح پر ہمارے خلاف باضابطہ منصوبہ بند طریقے سے کام ہو رہا ہے، ایسے دور میں جبکہ پوری یورپ کی سوچ یہ تھی کہ عورت کو بلندی پر لے جانا ہے، عورت کو پردے سے باہر نکالنا ہے اور عورت کو مرد کے برابر کا حق دینا ہے، اس وقت علامہ اقبال نے اپنی شاعری کے ذریعے تصور عورت پیش کر کے بتایا کہ عورت کا پردے میں رہنا ہی اس کے ایمان کو برقرار رکھنے کی دلیل ہے۔ ایک ایک فلسفے کے پیچھے تمام اسلام کی تاریخ، اسلام کی شریعت اور پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی
सुन्नतों का अहिया हमको दिखाई देता है। इसलिए इकबाल को पढ़ना, इकबाल को पढ़ाना, इकबाल को समझना और इकबाल के तवज्जुह से उनके अफकार को फैलाना हमारे दरमियान लाजमी हो गया है। दौर हाजिर के इब्तिला का ये आलम है कि हमारे तलबा 10वीं जमात तक पढ़ लेते हैं, उनको एक दरख्वास्त लिखनी नहीं आती, कोई लफ्ज़ वाहिद है या जमा है उनको नहीं मालूम, पढ़ रहे हैं, तालीम हासिल कर रहे हैं और मदारिस में दीनी तालीम का खुसूसी इंतज़ाम है, लिखा हुआ है, मगर वहाँ कोई दीनी तालीम का इंतज़ाम नहीं। अभी वही गुफ्तगू हो रही थी, हम लोगों ने भी मदारिस में, हम उर्दू मीडियम के तालीम याफ्ता हैं और उर्दू मीडियम के ज़रिए ही हमने जो भी चीज़ हासिल की, हमारी सोच, हमारी ज़हानत पर इस्लाम का गलबा इसलिए है कि उस इब्तदाई दौर से ही हम मजहबी मजालिस में शरीक होते थे। आज के माशरे को फुर्सत ही नहीं है, आज के माशरे में नई नस्ल को ये फुर्सत नहीं है। तो मैं बता रहा था कि मौलाना हाली के ख़यालात से इस्तेफ़ादा करते हुए अकबर ने जो तंज़ के तीर छोड़े थे, उनकी नज़्म बरक़े कलीसा, उसमें बताया गया है कि किस तरह एक मुस्लिम मर्द जो है अंग्रेज़ औरत से इस बात पर राज़ी हो जाता है कि वो अपना ईमान छोड़ दे और अपनी जो है वहदानियत छोड़ दे, तो उसको अपनाने के लिए तैयार हो जाता है। ये तंज़िया अंसर जो है इकबाल के पास भी ये मौजूद है। ये शायरी में तंज़ करना सबसे पहले अल्लाह अकबर इलाहाबादी ने शुरू किया। तो इकबाल ने बज़ाते खुद जो भी फ़लसफ़े अपनी शायरी के ज़रिए पेश किए, चाहे वो ख़ुद को शिनाख्त का तसव्वुर खुदी हो या खुदा से, खुदा के बंदों से, खुदा के बताए हुए रास्तों से, खुदा के भेजे हुए नबियों से, खुदा की भेजी हुई सुन्नत से मोहब्बत करना जो इश्क़ के दायरे में है। हाज़रीन कराम, कुरान में कहीं भी इसका कोई लफ्ज़ नहीं मिलेगा। कुरान में हुब है, हुब, युहिब्बुल्लाह, अल्लाह के बंदों से, अल्लाह से मोहब्बत करने वालों से मोहब्बत करने का बताया। तो यही हुब का जो फ़लसफ़ा था कुरान में जो पेश किया गया है, वो पूरा फ़लसफ़ा यही है कि अगर एक इंसान खुदा को वाहिद जानकर तमाम खुदा के अहकामात की तामील करते हुए नमाज़ों की अदायगी से लेकर तमाम फ़राइज़ की तकमील के मामले में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करता है तो वो मुसलमान है। बाज़ मामलात आज के दौर में ऐसे आ गए हैं कि अहले हदीस तबका बढ़ता जा रहा है। नमाज कब पढ़ना चाहिए हम कंफ्यूज हैं। हर बस्तान में सर पर कोई कपड़ा रखे बगैर नमाज पढ़ लेते हैं, अव्वले वक्त में पढ़ते हैं, और हमारे पास दरमानी वक्त में पढ़ते हैं। इस बारे में गौर किया गया तो पता चला कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, अल्लाह के रसूल को नमाज हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने 2 मरतबा सिखाई, 2 मरतबा पढ़ाई और कहा एक वक्त अव्वले वक्त और दूसरी मरतबा जब आपने पढ़ाई तो वो दरमियानी वक्त में, और कहा कि दरमियानी वक्त में नमाज पढ़ी जानी चाहिए। ये हदीस मौजूद है। फिर हमारी झगड़े की क्या बात है। फजीलत बताई गई हज़रत जिब्राइल ने बताई हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। तो बहरहाल कहने का मतलब ये है कि हम मसाइल से बेनियाज हैं, इस्लामी तारीख़ से लापरवाह हैं, ना इस्लामी तारीख़ हमको मालूम, ना इस्लामी शिआर से हम वाकिफ़ हैं, जिसकी वजह से ये बुराइयाँ, ये ख़राबियाँ, ये बेएतदालियाँ आ रही हैं। जिसको दूर करने के लिए इक़बाल ने वो फ़लसफ़े जो यूरोप से आए थे, वो फ़लसफ़े जो फेडरिक का फ़लसफ़ा था, वो फ़लसफ़ा जो
یورپ کے توسط سے دنیا میں پھیل رہا تھا اس کے خلاف آواز بلند کرتے ہوئے اقبال نے اسلام کی تاریخ سے، اسلام کی خصوصیات سے اپنے دور میں وہ فلسفہ پیش کیا جس کے حاصل کرنے کے لیے، جس کو اختیار کرنے کے لیے مسلمان پہلے سے ہی تیار ہے۔ جس طرح اقبال نے کہا، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی، تو اس مٹی کو تھوڑی سی نمی کی ضرورت ہے۔ یہ نمی اسی وقت آ سکتی ہے جب کہ اقبال کے فلسفے کو، اقبال کی شاعری کو، اقبال کے افکار کو، ان کے دور میں جو اختلافات تھے ان اختلافات کو دور کرنے کے معاملے میں اقبال نے جو رویہ اختیار کیا، اس رویے کو سمجھنا ہی اقبال کے عہد کو سمجھنا اور اقبال کے دور میں ان کے افکار کو سمجھنے کے مماثل ہے۔ جیسے میں نے بتایا کہ اللہ کے اصولوں سے، اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں سے، اللہ کے نیک بندوں سے، اللہ کے پیغمبروں سے، اور پھر پیغمبر اسلام نے جس طرح زندگی گزاری ہے وہ زندگی گزارنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا یہ عشق ہے، عشق کا اعلیٰ درجہ ہے۔ تو یہ عشق کا تصور بھی علامہ اقبال نے خود سے نہیں حاصل کیا، یہ بھی فارسی کے مشہور شاعر کا کارنامہ ہے، اور انہوں نے کئی جگہ اقرار کیا، انہیں آپ نے اپنی شاعری میں پیر رومی کہا ہے، پیر رومی کے لقب سے یاد کیا ہے کہ انہوں نے، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ علامہ اقبال نے اپنے دل سے کوئی فلسفہ جوڑ لیا، یہ ان کے دل سے جوڑا ہوا کوئی فلسفہ نہیں ہے، یہ اسلامی فلسفہ ہے جو گزشتہ 800 سال سے مختلف شاعروں کے کلام میں منتشر حالت میں تھا۔ ان منتشر حالات کو یکجا کر کے اقبال نے تصور خودی، تصور عشق، تصور فخر، تصور عورت، تصور تعلیم، اقبال کا تصور تعلیم ایک آئیڈیل کے بغیر ادھورا ہے، اور اقبال کا تصور تعلیم انڈیویژول کیئر کی طرف توجہ دیتا ہے۔ جس طرح ہماری مساجد میں، دینی مدارس میں ایک ایک بچے کو بلا کر سبق سکھایا جاتا ہے، پڑھایا جاتا ہے، اس کی توجہ آج ہمارے یورپی ممالک کے طریقے ہمارے مدارس میں رائج ہے۔ 40-50 بچے بیٹھے ہیں، اس میں ایک کمزور ہے، ایک اعلیٰ ہے، ایک ادنا ہے، سب کو ایک صف میں کھڑا کر دیے اور پڑھا دیا، ختم ہو گیا۔ یہ اقبال اس قسم کی تعلیم کے مخالف ہیں۔ تو آج ہم کو اقبال کی افکار کی تجدید کی ضرورت ہے، تو ہم کو وہ طریقے پھر سے اپنانے پڑیں گے جو مسجد نبوی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو تربیت دینے کے لیے اختیار کیا تھا۔ وہ انڈیویجول طریقہ تھا، انفرادی تعلیم تھا، اور وہ انفرادی تعلیم کی تمام خصوصیات علامہ اقبال اپنے دل سے نہیں بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے، آیات سے اخذ کر کے انہوں نے اپنا تصور تعلیم اور اس کے ذریعے یہ کوشش کی کہ نئی نسل مسلمان اور سر مسلمان طبقے میں تعلیم کے اس رجحان کو عام کیا جائے جو اسلامی تعلیمی رجحان ہے۔ ہم جب بچپن میں تھے اور جو بھی پڑھ کے آتے، ہم 6 بہنیں 2 بھائی، پڑھ کے آنے کے بعد بھی شام ہوتے ہی والد صاحب بٹھا کر ایک ایک سے تو انگریزی میں کیا پڑھے ہو، تیلگو میں کیا پڑھے ہو، اور جغرافیہ میں کیا پڑھے ہو، یہ تمام چیزیں انڈیویجول کیئر کی تھیں، جس کے نتیجے میں آج ہم کچھ دکھائی دے رہے۔ آج کا معاشرہ، ماں باپ اپنی ذمہ داریوں سے بے نیاز ہو چکے ہیں، بلکہ اقبال بارہا یہی دہراتے ہیں اپنے دور میں کہ ماں باپ کی تربیت ہی اولاد کی صحیح تربیت ہے، اور ماں باپ کے توسط سے دین کی تعلیم نئی نسل میں منتقل ہو تو وہ صحیح راہ پر گامزن ہوتے ہیں، ورنہ بھٹکنے کے امکانات زائد ہیں۔ اقبال کے زمانے میں صرف ایک فون آیا تھا، آج کے زمانے میں لعنتوں کی ایک انبار ہے، اور یہ لعنتیں
کیونکہ تربیت ہمارے معاشرے میں نہیں، ہم اپنی نئی نسل کو صحیح راستہ بتانے کے معاملے میں پس و پیش کا شکار ہیں، بلکہ ماں باپ خود اسلام کے معاملے میں متزلزل ہیں۔ شادی ہوتی ہے پورے یورپی طریقے ہمارے پاس آ گئے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ لازمی ہے۔ تو جب معاشرے میں اتنی خرابی ہو تو اس کو دور کرنے کے لیے ایسی چھوٹی چھوٹی محافل، ایسے چھوٹے چھوٹے جلسے، ایسے چھوٹے چھوٹے جلسوں سے تربیت کا حق ادا ہوتا ہے۔ علامہ اقبال نے کبھی خود پر فخر نہیں کیا۔ ہم کیا سمجھتے ہیں؟ فخر فی خیر ہے۔ علامہ اقبال کا فخر و فاقے سے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو دیا اس پر صبر و شکر کی زندگی گزارنا۔ ٹیچر کی تنخواہ 200-300 تھی، آج 1.5 لاکھ ہو گئی، پھر بھی آج کا ٹیچر شکر گزار نہیں ہے۔ ناشکری کا یہ عالم ہے کہ جو بھی ملے اس پر اللہ کا شکر، بلکہ بے اعتدالی کا یہ عالم ہے کہ ہم اپنے بچپن میں اپنی نانی دادی سے جو سنا کرتے تھے اس کا تو کوئی جواز ہی باقی نہیں رہا۔ بیمار ہیں، ڈاکٹر کے پاس گئے، اس نے ایک انجیکشن دے دیا، اچھے ہو گئے۔ ارے بولے فلان ڈاکٹر کے انجیکشن سے میں اچھا ہوگا، کیا اللہ کو یہ پسند ہوگا؟ اللہ کیا دوا میں اثر ہے؟ یہ اللہ کی قدرت میں اثر ہے۔ ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں میں بھی خدا کی نافرمانی کے اہل بنتے جا رہے ہیں۔ اللہ کے فضل سے فلاں ڈاکٹر کے علاج سے اس طرح سے ہم کو زندگی گزارنے کا طریقہ اقبال نے سکھایا ہے۔ ایک پنڈت علامہ اقبال کے پاس پہنچ کر کہا کہ دریا کیسے بنتے ہیں؟ تو اقبال نے کہا کئی ندیاں آ کر ایک جگہ ملتی ہیں تو دریا۔ سمندر کیسے بنتے ہیں؟ تو آپ نے کہا کئی دریا آ کر ملتے ہیں تو سمندر بنتا ہے۔ تو پھر اس نے کہا کہ پانی کا وہ ایک قطرہ جو ندی میں ہے وہ ندی سے نکل کر دریا میں جا کر ملتا ہے، تب قطرہ اور پانی میں کیا فرق باقی رہا؟ دونوں ایک ہی ہے۔ تو علامہ اقبال نے کہا نہیں، قطرہ بہرحال قطرہ ہے، دریا کا پانی گو کے جز ہے، اس میں پانی کا خطرہ مل رہا ہے، لیکن وہ خطرہ دریا نہیں ہو سکتا، دریا بہرحال دریا ہے۔ آپ نے مثال کے ذریعے اس پنڈت کو سمجھا دیا کہ خدا کی ذات واحد ہے، اس کی ذات میں کوئی دوسری ذات کو شریک نہیں کیا جا سکتا۔ ایسے بے شمار واقعات اقبال کی زندگی میں دکھائی دیتے ہیں۔ ان واقعات کو پیش کر کے اقبال نے وہ افراد جو دین کی تعلیم رکھتے ہیں، اب تو تربیت کا معاملہ بڑا عجیب ہے، جتنے دینی تعلیم حاصل کر رہے ہیں مجھے افسوس بھی ہوتا ہے۔ کسی بھی اخبار کے دفتر میں کمپیوٹر آپریٹر بنے ہوئے ہیں، ان کو انگریزی نہیں آتی، اور دنیا کی جو تعلیم حاصل کر رہے ہیں وہ دین سے بے بہرا۔ اقبال نے کہا تھا جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ یہ چنگیزی کا دور اس لیے آ رہا ہے کہ ہم نے دین اور دنیا کو ساتھ لے کر چلنے کا جو اقبال کا فلسفہ ہے، اقبال کا تصور ہے، اس کو ہم نے نظر انداز کر دیا، اور یہ سمجھ رہے ہیں اگر کوئی بچہ آ کر یہ کہتا ہے کہ مجھے انگریزی نہیں آتی، مجھے میتھمیٹکس نہیں آتی، تو 20,000 25,000 ڈونیشن دے کر اس کو تعلیم دلائی جائے گی۔ اگر وہ کہتا ہے مجھے عربی نہیں آتی، یا وہ یہ کہتا ہے کہ اسلام کی شریعت کیا ہے مجھے نہیں معلوم، کیا ہم اس کے لیے انتظام کرتے ہیں؟ اس کے لیے ہم خود ذمہ دار ہیں۔ ہم اپنی ذمہ داری کو سمجھنے کے قائل ہوں، تب ہی یہ بات پیدا ہو سکتی ہے۔ تو حاضرین کرام، میرا موضوع علامہ اقبال کے افکار اور عصر حاضر میں اس کی معنویت، یہ مختلف افکار جو میں نے بتائے، یہ قیامت تک
ان افکار کی تازگی برقرار رہے گی اور ہم اس پر عمل کرتے رہیں تو ہماری زندگی خدا اور رسول کی بتائی ہوئی زندگی کے مطابق ہوگی، اور اگر ہم اس سے دوری اختیار کریں تو آج کے معاشرے میں جو خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں، اور بے شک ہم مظلوم ہیں، اس لیے کہ نئی نئی چیزیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں مگر ہم اس پر کوئی جو ہے ریئیکشن دینے تیار ہی نہیں۔ ہومو سیکسولیٹی عام ہو رہی ہے، اور ہماری عورت کو طلاق ثلاثہ سے دور کیا جا رہا ہے۔ اسلامی معاملات میں کوئی ان لوگوں سے پوچھے، آپ عوام کے مسائل کو حل کرنے کے لیے دلچسپی نہیں لے رہے ہیں مگر مسلمانوں کے مسائل میں کیوں مداخلت کر رہے ہیں؟ یہ ہمارے کسی لیڈر میں بلکہ بے اعتدالی کا یہ عالم ہے کہ بابری مسجد شہید ہوئی، کوئی مسلمان ایم پی ایم ایل اے ایک بیچارے جس نے بھی یہاں حیدرآباد سے مسجد کی شہادت پر کوئی مسلمان نہیں شعور، یا کوئی حملہ ہو تو بچانے کا شعور؟ پہلے ہوتا یہ تھا کہ بڑی مسجد میں نماز جمعہ ہوتی تھی، وہاں لوگ جمع ہوتے، وہاں اہم باتیں بتائی جاتی تھیں۔ آج ہم کو نماز کا وقت شروع ہونے سے 10 منٹ پہلے جمعہ میں پہنچتے ہیں، خطبہ واجب ہے، خطبہ سننا لازمی ہے، ہم اس سے بھی بے نیاز ہوتے جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے ہماری تربیت میں فقدان پیدا ہو رہا ہے۔ اقبال نے اپنے دور میں جو افکار پیش کیے، یہ سمجھ لینا کہ اقبال کے ساتھ وہ افکار ختم ہو گئے، بالکل غلط۔ اقبال نے عالمی سطح پر ایک معمولی سی بات کہہ کر آپ کو اپنے موضوع کا حق ادا کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ پہلے اقبال نے جو لکھا وہ تھا سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، پھر اس کے بعد انہوں نے جو دوسرا چین و عرب ہمارا ہندوستان ہمارا، مسلم ہے ہم وطن ہے سارا جہاں ہمارا۔ عالمی وطنیت کا فلسفہ اس دور میں کسی بھی یورپ کے تھنکر نے نہیں پیش کیا، ساری دنیا مسلمانوں کی ہے۔ کیا تھا؟ وطن اصلی، وطن ذاتی، وطن نسبتی۔ جہاں پیدائش ہو وطن اصلی، جہاں ذات کی پرورش ہو وطن ذاتی، اور جہاں شادی بیاہ ہو، جہاں ملازمت ہو وطن نسبت۔ یہ 3 تصور تھے، وطن کے 3 پرانے تصور تھے۔ تو اقبال نے وطن اصلی، وطن ذاتی، وطن نسبتی کا بھی لحاظ رکھا۔ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم بلبلیں ہیں اس کی یہ گلستاں ہمارا، یہ کہنے کے ساتھ چین و عرب ہمارا، ہندوستان ہمارا، مسلم ہے ہم وطن ہے سارا جہاں ہمارا۔ کیونکہ اسلام مسلمانوں کے لیے نہیں آیا، ساری دنیا کے لیے، اور اسلام کے توسط سے جو شعار، جو طریقے، جو اصول، جو شریعت مدون کی گئی ہے، یہ قیامت تک کے لیے قائم رہنے والی ہے۔ ایسی حکومتیں آ کر مختلف قسم کی باتیں کرتے رہیں تو اس سے کچھ ہونے والا نہیں ہے، لیکن ہم میں بھی یہ شعور ہونا چاہیے کہ ہمارے خلاف کوئی آواز اٹھ رہی ہے تو اس کو دبانے کے لیے کیا کرنا چاہیے۔ اقبال کی طرح اپنی تحریر کو، اپنے لکھنے کے انداز سے لوگوں کو متاثر کرنا چاہیے، سر سید کی طرح متاثر کرنا چاہیے۔ ہم وہ چیز سے بے نیاز ہو گئے، اس کی وجہ سے یہ خرابیاں آ رہی ہیں۔ جب ہندوستان میں غدر ہوا تو غدر میں مسلمانوں کو قتل کیا جانے لگا، وہ روکنے کے لیے سر سید اٹھے اور انہوں نے کتاب لکھی اسباب بغاوت ہند، اور اس میں بتایا کہ انگریزوں کی غلط روش کی وجہ سے مسلمان اس کے خلاف ہوئے۔ اگر مسلمانوں کو عہدے دیے جاتے، مسلمانوں کو اعلیٰ مقامات پر پہنچایا جاتا تو یہ ہنگامہ نہ ہوتا۔ ایسے دل والے لوگوں کی ضرورت ہے، ایسے محافظ سے ایسے دل والے لوگ پیدا ہوتے ہیں۔ اس لیے میں آج کی اس اقبال فہمی کی نشست میں آپ تمام کی آمد پر مبارکباد دیتے ہوئے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ شکریہ، جزاک اللہ۔ حضرات،
جو عالمانہ خطاب ہوا ہے اس کے بارے میں تو کیا کہہ سکتا ہوں میں، آپ خود بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس قدر اہم باتیں آج کے مفتی صاحب نے ہمیں بتائی ہیں۔ اکبر الہ آبادی کا جو حوالہ دیا گیا اقبال سے پہلے کے دور کا، کیا اس کی عکاسی کا، تو اس میں بعض اشعار یاد آئے ان کے۔ ایک تو یہ ہے کہ بے پردہ چند بیویاں آئیں جو کل نظر، بے پردہ بیویاں، اب آج کل تو بے پردہ بیویاں تو ہر طرف ہے، وہ زمانہ ایسا تھا کہ کچھ بے پردہ نظر آئے تو بہت بڑی بات ہو جاتی تھی۔ بے پردہ چند بیویاں آئیں جو کل نظر، اکبر زمین میں غیرت قومی سے گڑ گیا، اکبر زمین میں غیرت قومی سے گڑ گیا۔ پوچھا جو ان سے آپ کا پردہ ہوا وہ کیا، کہنے لگی کہ عقل پہ پردوں کی پڑ گیا، کہنے لگی کہ عقل پہ مردوں کی پڑ گیا۔ اور پھر یہ آج کل جو سلسلہ چلا ہے فاتحہ سوم، یا بہرحال جو بھی مرنے کے بعد جو تواضع ہوتی ہے، بتاؤں میں تمہیں مرنے کے بعد کیا ہوگا۔ اکبر بتاتے ہیں شعر میں، بتاؤں میں تمہیں مرنے کے بعد کیا ہوگا۔ آپ کا ذہن کدھر جاتا؟ کرامن کاتبین اور فرشتوں کے ادھر جائیں گے نا، تو وہ کہتے ہیں بتاؤں میں تمہیں مرنے کے بعد کیا ہوگا، پلاؤ کھائیں گے احباب فاتحہ ہوگا۔ وہ فاتحہ ہوگا اس وقت کہتے ہیں کہ ہمارے پاس فاتحہ کو ہم مؤنث و مذکر کہتے ہیں، پلاؤ کھائیں گے احباب فاتحہ ہوگا۔ بیسیوں ہیں، اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں، اکبر کا ہی، اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں، نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے، الیکشن ممبری کونسل صدارت بنائے خوب آزادی نے پھندے۔ بہرحال وقت نہیں ہے کیا کیا سنائیں، اب آپ ذہن کے دروازے کھول دیتے ہیں ایسے تقریروں کے تو بس طبیعت مچل جاتی ہے۔ خود علامہ کے اشعار دیکھ لیجیے، علامہ پہ آج کا خطاب ہوا ہے کیا کہ کافر ہو تو تلوار پہ کرتا ہے بھروسہ، کافر ہو تو تلوار پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہو تو کرتا ہے، مومن ہو تو بے تیغ بھی لڑتا ہے، مومن ہو تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ اب یہ جو پس منظر بتائے دنیا تمام میں مسلمانوں کے، اب اس پہ زیادہ غور کر لیجئے کہ وہ دور سے گزرے ہیں ہم کہ جب کہ بے تیغ کے سپاہی جو ہے چونکہ مومن تھے وہ اس طریقے سے لڑتے آئے، اور اب کہاں ہے دیکھ لیجیے، کدھر سے کدھر ہتھیاروں کی دوڑ ہے، کیا ہے سب۔ بہرحال آج کے خطاب کے بارے میں مجھے زیادہ کہنا نہیں ہے، آپ کو خود اندازہ ہوا ہوگا کہ کتنا پرمغز خطاب تھا، اور ہمیں خوشی ہے مجید بیدار صاحب ہمارے محافل سے ربط رکھے ہوئے ہیں، اور ایسے میں جب کہ ہمارے ہاں اقبال شناس اور اقبال کے ماہرین ظہیر الدین احمد صاحب، ضیاء الدین شکیب صاحب، یوسف اعظمی صاحب، اور میں کن کن کے نام لوں، ہمارے مرشد کے نہیں بھائی ابتدا میں ہمارا جو ساتھ دیے ماہر اقبالیات جو کہلاتے تھے، ہاں نہیں ہاں مصلح الدین سادی، تو ایسے ایسے شخصیتوں سے ہم محروم ہیں، اور ایسے میں جو ہے یہ حضرات اپنی ذمہ داری محسوس کر کے ہم سے تعاون کر رہے ہیں، ہمیں بڑی خوشی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے علمی تبحر میں اضافہ کرے۔ میں گزارش کرتا ہوں آپ سے 2 حضرات کے لیے دعا فرمائیں، 2 کیا 3 بلکہ۔ ایک تو جیسے میں نے کہا ڈاکٹر شمشاد حسین جو آیا کرتے تھے، دوسرے ضیاء الدین شکیب صاحب کے بارے میں بھی، اور تیسرے رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محافل اقبال میں باضابطہ اپنی خدمات انجام دینے والے سب سے سینئر آدمی جو ضیاء الدین احمد شکیب لندن میں ہیں، وہ بیمار ہیں، اور دوسرا نام آپ نے جو لیا ان محافل میں ڈاکٹر شمشاد حسین
پابندی شریک ہوا کرتے رہے، اور ہمارے اس ادارے کی صلاحیتوں کا اعتراف کرنے والے پروفیسر منظور احمد صاحب بھی سینئر پروفیسر 6-9 سال کے ہو گئے ہیں، وہ بھی بیمار ہیں۔ ان سب کے لیے دعا اور صحت یابی کے لیے آپ بھی دعا کریں، میں بھی دعا کرتا ہوں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم احفظنا من کل بلاء الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اللہم انکا عفو وتحب العفو فاعف عنا یا کریم۔ اللہم احفظنا من کل بلاء الدنیا وعذاب الآخرہ۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔